بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہر نفس کو اس دنیا میں موت آنی ہے اور ہر جاندار کو موت کے آغوش میں جانا ہے۔ روزانہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب اور ادیان سے ہوتا ہے، مگر بالخصوص اسلام اور عموم دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق قبر میں مردے سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، اور انسان کے موت کے بعد اس کی قبر میں پیش آنے والے کون سے واقعات ہیں۔ اس کے متعلق ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو احادیث اور روایت کے مطابق وہ قبر کے باہر چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ رب العزت کے حکم سے سنتا ہے، اور جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ مردے کو قبر میں بٹھا کر فرشتے تین سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ جو بندہ ان کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو ان کو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کی غلط جواب دیتا ہے، جو فاسق، فاضل اور کافر ہوتا ہے، وہ اس کا غلط جواب دیتا ہے اور پھر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ایسے خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ جن کے قبر میں سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور نہ ہی ان سے سوال اور جواب ہوتا ہے۔ وہ 8 لوگ ہیں۔ اس میں نمبر 1 شہید، وہ شخص جو اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اور اپنے وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دینے والا، شہادت کے مرتبے پر غازی ہونے والا۔ نمبر 2 صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ہمیشہ سچ بولنے والے شخص سے بھی قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 3 طاعون سے ہونے والے فوت ہونے والا، جبکہ طاعون کے زمانے میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کی فوت ہونے والا ہو جب وہ اس پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، یعنی طاعون سے فوت ہونے والا اور طاعون کے زمانے میں اس طاعون کی بیماری پر فوت ہونے پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا، اور کسی دوسرے مرض سے بھی وفات پا جائے تو اس سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 4 وہ بچے جو کم عمر میں انتقال کر جائیں، ان سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 5 جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص، اس سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 6 روایت کے مطابق ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص، بعض علماء کے نزدیک سورہ ملک کے ساتھ ساتھ سورہ سجدہ کو بھی شامل کیا کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو پڑھے گا تو قبر میں اس کے سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7 جو شخص کسی بیماری میں سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد سورہ کی ورد رکھے گا، اس کو بار بار پڑھے گا، اور اسی مرض میں یہ بندہ فوت ہو جائے گا تو اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8 انبیاء اکرام سے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء اکرام سے بھی قبروں میں سوال نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ حضرات جن سے سوال نہیں ہوگا اور وہ لوگ جن سے سوال ہوتا ہے لیکن وہ بالکل درست جواب دیتے ہیں، ان کا حکم ایک ہی ہوگا، یعنی فرشتے ان کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیں گے، جس سے اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو کشادہ اور نورانی کر دیا جائے گا۔ اور احادیث کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا اس کے قبر کو بنا دیا جائے گا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہو اتنی اس کی قبر کو اور اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اور اگر بندہ منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، تو فرشتے اس کو لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے سے اسے ایسے مارتے ہیں کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں، اور قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔
پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ شخص عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور اگر یہ شخص مومن ہو تو عذاب پورا ہونے پر اس کی رہائی بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ اور خیرات وغیرہ کی ایصال ثواب سے بھی رہائی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر صبح اور شام ہر مرد اور ہر عورت کو، ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت کو بڑھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتی ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کا مال بھی جاتا ہے، یعنی غلام اور خادم وغیرہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر عمل نیک ہے تو نیک عمل اس کے کام آئے گا، اور اگر برا عمل ہے تو وہ اس کے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ دوستو، احادیث مبارک کے مضمون کے مطابق جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ اعمال کا ثواب پھر بھی اس کو ملتا ہے۔ مثلاً کسی کو علم سکھایا ہو، وہ اس سے فائدہ لے رہا ہو تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو ملتا ہے۔ پانی کا کنواں بنایا، لوگوں کے لیے مسافر خانے یا راستے بنائے ہوں اور اس پر لوگ آتے جاتے ہوں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ کہیں پر درخت لگایا ہو، وہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھے یا اس کے پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں تو اس کا فائدہ بھی میت کو پہنچتا ہے۔ مسجد بنوائی ہو یا قرآن مجید کسی کو پڑھایا ہو یا دیا ہو یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو تو ان سب کا ایصال ثواب اور اعمال سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح بنائے اور ہماری اولادوں کو نیک بنائے، تاکہ اپنے والدین اور بڑوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہیں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔